میں 4 مصروں سے حاضری دینا چاہتا ہوں اور الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب اور آج کے اس پروگرام کے صدر محترم رہبر تبانی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے دوست ہیں, حاضر کرتا ہوں. یہ 4 مصرے کہا ہے صغیر بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے. واسی بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے, سبب بہشت کا ذکر رسول ہو جائے, سبب بہشت کا ذکر رسول ہو جائے. اور یہی دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کریم, یہ نور پور کی محفل قبول ہو جائے, یہ نور پور کی محفل قبول ہو جائے. یہ دیکھیے صاحب, یہ شعیب بھائی مجھے مختلف مشاعروں میں نوازتے رہتے ہیں, کبھی ہار سے, کبھی محبتوں سے, کبھی اپنی رقم سے. تو ظاہر ہے کہ ان کی نوازشیں ہیں میرے اوپر. اور ایک ایسے سامع ہمارے درمیان ہیں کہ بارہ بنکی کے علاقے میں ان کے بغیر کوئی مشاعرہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. میری مراد چودھری شعیب صاحب سے, پتہ نہیں کدھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, شاید وہ چلے گئے. 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ دیکھیے صاحب, اچھا بہت لوگن کر لے کے گئے, تو چلیے صاحب وہ آئے تھے محبت میں, گئے بھی محبت ہی میں ہوں گے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ دیکھیے تحریک خدا کے اندر ہے, تحریک فرشتوں کے اندر ہے, تحریک انسانوں کے اندر ہے, لیکن شجر اور حجر ساکت ہیں اس دنیا میں. میں نے ان 5 استعاروں کو اپنی 4 مصروں میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. نعت کا شعر, نعت کا قطعہ کہنے کوئی حضور سنیے گا. مطلب 4 مصروں سے بالکل صاف ہو جائے گا کہ مطلب جب پوچھ لیا جاتا ہے تو مطلب تک پہنچنے میں وقت تو لگتا ہے. اور میں نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہیں, جو مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہیں, وہ پہلے خود کو نبی کا غلام کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہیں, وہ پہلے خود کو نبی کا غلام کرتے ہیں. ارے خدا فرشتے بشر جن درود خواہ مگر, خدا فرشتے بشر جن درود خواہ مگر, شجر حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شجر حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شجر حجر بھی زندہ باد, نبی کو سلام کرتے ہیں. ارے واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر سے پڑھا جائے. زندہ باد. اتنے سارے نوٹ سب گرے جا رہے ہیں, مشکل ہے سنبھالنا ان کا. پیش کرتا ہوں میں کہ جو مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہیں, وہ پہلے خود کو نبی کا غلام کرتے ہیں, وہ پہلے خود کو نبی کا غلام کرتے ہیں. ارے خدا فرشتے بشر جن درود خواہ مگر, خدا فرشتے بشر جن درود خواہ مگر, شجر حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. شجر حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. شجر حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. اور 2-3 شعر حضرات
جڑ بھی چیتن ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. شجر حجر بھی نبی کو غلام کرتے ہیں. اور ہمارے صوفی سید اظہار علی صاحب حج کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں. بہت ممکن ہے کہ یہاں دیگر حجاج کرام بھی تشریف فرما ہوں. جب حاجی مدینے سے واپس آتا ہے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدینے سے کیا لائے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا. تو ایک حاجی کی آنکھوں میں اس کو دیکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس سے عقیدت رکھنے والا کیا کچھ دیکھتا ہے، اس احساس کو، اور وہ حاجی اس کو کیا جواب دیتا ہے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. اس منظر کو میں نے 4 مصروں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. حزیل بھائی توجہ کا طالب ہوں، پیش کرتا ہوں کہ خوشبو پھوٹ رہی تھی اس گلشن کی ڈالی ڈالی سے. حجاج کرام سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں کہ خوشبو پھوٹ رہی تھی اس گلشن کی ڈالی ڈالی سے. ہوش میں ہوتا تو کچھ کہتا میں طیبہ کے والی سے. ہوش میں ہوتا تو کچھ کہتا میں طیبہ کے والی سے. یہ نصیر بھائی پورا لطف لے رہے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں وہاں سے، تو یقیناً میرے اس شعر تک پہنچ گئے ہیں پوری طرح سے کہ خوشبو پھوٹ رہی تھی اس گلشن کی ڈالی ڈالی سے. ہوش میں ہوتا تو کچھ کہتا میں طیبہ کے والی سے. ارے پوچھنے والا حج کے سفر کی، پوچھنے والا حج کے سفر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا. آنکھیں اب بھی لپٹی ہیں آقا کی سنہری جالی سے. لپٹی ہیں سبحان اللہ، زندہ باد سنہری جالی سے. آنکھیں اب بھی لپٹی ہیں آقا کی سنہری جالی سے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. آنکھیں اب بھی لپٹی ہیں آقا کی سنہری جالی سے. اور مصرے تو 4 ہیں لیکن نوجوانوں کو میں نے پیغام دینے کی کوشش کیا ہے. یہ شعر نعتی کا اور ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہے. صوفی صاحب سے اجازت چاہتے ہیں صدر محترم کہ سر پہ کفن ہے دل میں ایمان، ہاتھوں میں اسلام کا پرچم. سر پہ کفن ہے دل میں ایمان، ہاتھوں میں اسلام کا پرچم. جام شہادت کے مت والو اب تم کو کس بات کا ہے غم. جام شہادت کے مت والو اب تم کو کس بات کا ہے غم. ارے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے تو تم اتنا کہہ تو سکو گے آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور پیغام 4 مصروں میں آخری قطعہ پیش کرتا ہوں میں. واسی بھائی توجہ کا میں طالب ہوں. وہ جو پیشین گوئیاں ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں ایک پیشین گوئی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے ایک دور ایسا آئے گا. صغیر بھائی توجہ کا طالب ہوں میں خاص طور پہ اس قطعے کی طرف. میں متوجہ کر لوں گا صغیر بھائی، وہ سماعتیں ان سماعتوں تک میرے اشعار پہنچ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ان 4 مصروں کی طرف پوری طرح سے ہمدن گوش ہو جائیں. صغیر صاحب
توجہ چاہتا ہوں میں ان 4 مصروں کی طرف. تو صغیر بھائی توجہ چاہتے ہیں، آپ تشریف فرمائیں رکھیں. کہا ہے کہ سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے ایک دور ایسا آئے گا، بھائی خود اپنے ہی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بھائی خود اپنے ہی دشمن اپنے ہی بھائی کا دشمن ہو جائے گا. ارے اے دنیا کے چاہنے والوں عقبا کی بھی فکر کرو، ورنہ تمہیں محشر میں جام کوثر کون پلائے گا، ورنہ تمہیں محشر میں جام کوثر کون پلائے گا.